ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ چلیں شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ مالکن کے بارے میں سب کہتے تھے کہ مالکن بہت بد کردار ہے۔ جب ہی مالکن کے بچے اور شوہر انہیں چھوڑ کر چلے گئے تھے، جبکہ میری مالکن تو شرعی پردہ کرتی تھی اور غریبوں میں راشن بانٹتی تھی اور سب نوکروں کو اضافی تنخواہ بھی دیتی۔ ایک دن جب میں مالکن کے راشن بانٹ رہا تھا تو میری بیوی بولی، سنو جی، ایک بوری خود بھی رکھ لو۔ میں نے چپکے سے ایک راشن کا بورا رکھ لیا، پر جو ہی بورا کھولا پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ بورے کے اندر راشن کے ساتھ۔ میرا نام عدنان ہے اور میرا تعلق صوبہ پنجاب کے شہر گجرات سے ہے۔ میں غریب گھر میں پیدا ہوا۔ میں گھر کا سب سے بڑا سپوت ہوں۔ ساری ذمہ داریاں میرے کاندھوں پر تھیں۔ گھر کے بڑے بچے عمر سے پہلے ہی جلدی بڑے ہو جاتے ہیں۔ اگر وہ نادان رہیں تو چھوٹوں کو کون سنبھالے گا؟ غریب کے گھر کی غربت تو انہیں ایسے ہی بڑا کر دیتی ہے۔ میں بھی اپنی عمر سے پہلے جلدی بڑا ہو گیا۔ میں فقط 9 سال کا تھا جب میرے ابا کا انتقال ہو گیا۔ ماں سے محبت اور ماں کی قربانیوں کے بارے میں ہر وقت بات کی جاتی ہے، لیکن باپ کی محبت کسی بھی طرح ماں کی محبت سے کم نہیں ہوتی۔ لیکن کیونکہ ماں کے ساتھ ہمارا وقت زیادہ گزرتا ہے، اسی لیے مانوسیت زیادہ ہوتی ہے۔ ماں دوست کی حیثیت اختیار کر جاتی ہے، جس کا کہا برا بھلا سب پیارا لگتا ہے۔ چونکہ والد سارا دن معاش کے سلسلے میں گھر سے باہر ہوتے ہیں، اسی لیے ان کے ساتھ وہ گہرا تعلق نہیں بن پاتا۔ لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ محبت دونوں طرف برابر ہوتی ہے۔ ماں ہو یا باپ، دونوں کے بغیر زندگی گزارنا بہت مشکل ہے۔ باپ وہ ہستی ہے جو محبت کا اظہار بہت کم کرتی ہے، اپنا پیار، جذبات اور احساسات دل میں چھپا کر رکھتا ہے۔ باپ ایک گھنا سایہ ہوتا ہے جس کے سائے تلے سکون ہی سکون ہوتا ہے۔ باپ کی مثال گھر کی چھت کی طرح ہے جو دھوپ، گرمی، سردی سے بچاتا ہے۔ خود تو تکلیف سہ لے گا، لیکن اپنی اولاد کو دکھ، تکلیف یا پریشانی میں نہیں دیکھ سکتا۔ خود تو پھٹے جوتے، پرانے سوٹ میں گزارا کر لے گا، لیکن اپنی اولاد کی ہر فرمائش کے لیے ہر قربانی دینے کو تیار ہو جاتا ہے۔ باپ کے بغیر کوئی زندگی نہیں ہے۔ ہر چیز کے لیے ترس ترس کے، گھٹ گھٹ کے جینا پڑتا ہے۔ یہ زندگی نہیں، محرومیوں کی زندگی ہوتی ہے۔ پھر کوئی فرمائشیں پوری نہیں کرتا، کوئی لاٹ نہیں اٹھاتا۔ میری رگوں میں اذیت بھری ہوئی ہے، آنکھوں سے آنسو رواں ہیں۔ میں وہ درد شاید بیان نہ کر سکوں جو میں نے اپنے باپ کے بچھڑنے کے بعد سہا۔ ایک سائبان چلا گیا تھا۔ وہ مزدوری سے واپس آ رہے تھے اور پولیس حملے میں مارے گئے۔ میرا باپ مجرم تھوڑی تھا، وہ بیچارہ تو مزدوری کی خاطر گھر سے باہر اپنے بچوں کا پیٹ پالنے نکلا تھا۔ پولیس کی جان کی قیمت تو ویسے بھی کوئی نہیں ہوتی ہے۔ ہمارا منہ جیسے انہوں نے 50,000 دے کر بند کروانے کی کوشش کی تھی۔ حکومت نے ٹی وی پر اظہار افسوس کی خبر بھی چلا دی۔ تو کیا یہ سب ہمارا باپ ہمیں لوٹا دے گی؟ مجھے اتنا رونا آیا۔ میرا باپ میرے لیے سب کچھ تھا۔ اماں بیوہ ہو گئی، عدت میں وہ کوئی کام بھی نہیں کر سکتی تھی۔ بیچاری سارا دن ابا کو ہی سوچتی رہتی تھی۔ ان کو بہت سے لوگوں نے کہا کہ دوبارہ شادی کر لو، لیکن وہ ہم بچوں کو چھوڑ کر کہیں جانا نہیں چاہتی تھی۔ کہتی ہے میرے بچوں کا کوئی والی وارث نہیں ہے۔ میں اپنے گھر کا اب سے بڑا تھا۔ مجھ سمیت چھوٹی 2 بہنیں یتیم ہو گئیں۔ وہ بھی یتیمی کے دکھ کو سمجھنے کے لیے بہت چھوٹی تھی۔ اسی وقت سب سے کہہ دیا کہ آج سے یہی تم لوگوں کا باپ ہے۔ میں نے بھی اس بات کو پلے سے باندھ دیا اور جھٹ سے میں بڑا ہو گیا اور بہنوں کی ذمہ داری اپنے کاندھے پر لے لی۔ میں بہت پریشان ہو گیا۔ ماں کہتی ہے کہ اللہ انتظام کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں ایک نعمت والد کا سایہ شفقت ہے۔ اس سایہ شفقت کی قدر تبھی ہوتی ہے جب یہ سر سے اٹھ جائے۔ سارا دن کام میں نکل جاتا تھا۔ ماں راہ تکتی رہ جاتی، کہتی میرا بیٹا اتنی مشقت کرتا ہے۔ بوجھل دل بوجھل قدموں سے کمرے میں داخل ہوا تو اداسی، بے چینی بھی ساتھ داخل ہو گئی۔ بلب جلانے کے لیے اٹھا، ہاتھ بلب جلائے بغیر گر گیا۔ تسمے کھولنے کے لیے جھکا تو ہاتھ بغیر کھولے لوٹ آئے، اور ویسے ہی وہ بستر پر لیٹ گیا۔ کمرے میں اندھیرا تھا، وحشت تھی، اور اس کا اندر سے اس سے بھی زیادہ وحشت زدہ تھا۔ بازو آنکھوں پر رکھا تو چند لمحے پہلے بیتے لمحات آس پاس بکھرنے لگے۔ بڑی مشکل سے فاقوں پہ مرنے کے بعد سیٹھ کے پاؤں پڑتے میرا کام بنا تھا۔ اس نے بہت منت کروا کر کام دیا تھا۔ گھر والوں کا پیٹ تو پالنا تھا۔ سیٹھ اچھا انسان نہیں تھا، بڑا ظالم انسان تھا۔ صبح سیٹھ کے پاس جاتا، ذرا سا کام خراب ہو جاتا تو بہت مارتا تھا۔ مار مار کر جسم پر نیل کے نشان پڑ جاتے تھے۔ کچھ پیسے دیتا، وہ اماں کو دے دیتا۔ وہ بڑی مشکل سے گھر کا خرچ چلا رہی تھی۔ جب گھر جاتا وہ مجھے گلے لگا کر رونے لگ جاتی۔ میں ان کی گود میسر ہوتے ہی پھوٹ پھوٹ کر رو دیا۔ کون کہتا ہے مرد روتا نہیں؟
گھر کے اکلوتے کمرے سے اماں کی کھانستی ہوئی آواز آئی تو میں دوڑ کر کمرے میں گیا۔ اماں کو پانی دیا اور پاس پڑی چارپائی پر چھوٹی کو لیٹے ہوئے دیکھا۔ چھوٹی سب سے بے خبر ہو کر سو رہی تھی۔ کچھ دیر بعد بھوک کی ماری اٹھ جائے گی، اچھا ہے ابھی سو رہی ہے، میں سوچتے ہوئے پھر کمرے سے باہر نکل گیا۔ گھر میں مکمل خاموشی تھی سوائے اماں کے کھانسنے کی آواز کے۔ گھر کے چپے چپے سے غربت عیاں ہو رہی تھی۔ پلستر کے بغیر گھر کی دیواریں گویا غربت اگل رہی تھی۔ ہر بات مالک مکان یہی کہتا کہ اگر گھر کی مرمت کروانی ہے تو کرایہ بڑھانا پڑے گا۔ اب تو گھر کا نلکا بھی بہنے لگا تھا، ٹنکی ختم ہو جاتی تھی، نیچے ٹب رکھ کر پانی جمع کرتے تھے۔ گھر کا راشن ختم ہو گیا تھا۔ ابا کی موت کے بعد تو اماں نے بستر پکڑ لیا تھا۔ شام کے کھانے کا سوچنے لگا کہ کہاں سے لائیں، اتنے میں اسے اماں نے آواز دی کہ مجھے اندر بلایا اور پھر دوا کا پوچھا، لیکن اماں کو کیا بتاتا کہ دوا کہاں سے لاؤں؟ ان کے پاس تو ساری جمع پونجی اس مہینے میں ختم ہو چکی تھی، اوپر سے اماں کی دوائیں بھی تو لانی تھی، لیکن یہ ساری باتیں اماں کو کیسے بتاؤں؟ دل کی مریضہ اماں کہیں چل بسیں تو اماں کی تدفین کا خرچ کہاں سے لاؤں گا؟ بس اماں ابھی ڈاکٹر نہیں آیا، تھوڑی دیر بعد جاتا ہوں۔ اس نے پھر جھوٹ بولا، لیکن وہ تو جانتی تھی کہ دکانداروں نے ادھار تک دینا بند کر دیا ہے۔ آنکھوں میں آنسو لیے مجھے گلے سے لگا لیا، کہتی ہے میں سب سمجھتی ہوں۔ گھر کے حالات ایسے چل رہے تھے کہ سیٹھ بھی کھال ادھیڑ دیتا تھا۔ جسم کا سارا حصہ تو اس نے نیلا کر دیا تھا، چہرے پر جو رونق تھی سب ختم ہو گئی تھی۔ اب تو غربت کی کہانی سناتی تھی۔ میں رات کو دیر سے گھر آتا تھا۔ ماں ہمیشہ کہتی، ماں صدقے جاوے پتر، تو اتنی رات گئے گھر سے باہر نہ رہا کر، میری جان تجھ میں ہی اٹکی رہتی ہے۔ ماں تھی نا، اسی لیے پریشان ہونا تو بنتا تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسوں کی نمی اور چمک چھپی ہوئی تھی۔ میں نے کہا، اماں تو جانتی ہے گھر میں ابا کے بعد ساری ذمہ داری مجھ پر ہے۔ اگر میں ٹھیکیدار کے ساتھ کام نہیں کروں گا تو گھر کا چولہا کیسے جلے گا؟ یہ باتیں اماں تقریباً روز ہی کرتی تھی اس سے، اور میں تقریباً روز ہی یہی جواب دہراتا تھا۔ وہ کہتی وہ تجھے مارتا بھی ہے، دیکھنا کیسے میرے بچے کا منہ نیلا کر دیا۔ مگر مسئلہ یہ تھا کہ ٹھیکیدار میرے سے عمر میں زیادہ مشقت لینے کے باوجود مجھے بہت کم دہاڑی دیتا تھا، جس سے بمشکل اس کے گھر کی دال روٹی چلتی تھی۔ مگر میری مجبوری یہ تھی کہ اسے منڈی سے سبزیاں ڈھونے کے علاوہ کوئی دوسرا کام کرنا آتا بھی نہیں تھا۔ یہ بھی پچھلے 2 سال سے، جبکہ وہ 11 سال کا تھا تو ابا کی اچانک ناگہانی موت کی وجہ سے ٹھیکیدار نے اس پر ترس کھاتے ہوئے اپنے ساتھ رکھ لیا، ورنہ تو وہ تگڑے مردوں کو ہی کام پر لگاتا تھا تاکہ بھاری بھرکم بوریاں آسانی سے اٹھا اور رکھ سکیں۔ چھوٹا ہونے کے باوجود بھی میں باقی سب سے بہت محنتی اور ایماندار بچہ تھا۔ میں نے کبھی اپنی ذمہ داری سے آنکھیں نہیں پھیری تھی، اور محنت نے میرے خوبصورت خد و خال کو بھی متاثر کرنا شروع کر دیا تھا، جبکہ پیدائشی طور پر میں ایک حسین اور جمیل بچہ رہا تھا۔ غربت کی چکی اور اپنی عمر سے بڑی ذمہ داریوں نے میرے حسن کو گھننا شروع کر دیا تھا۔ عام بچوں کی طرح میرے ہاتھ نازک نہیں رہے تھے، بلکہ سخت جان بن گئے تھے۔ مگر ایک بات تھی کہ میں ذہین بہت تھا۔ کام سے بچے وقت کے بعد وہ اپنی پڑھائی کی خواہش کو بھی حد المقدور پورا کرنے کی کوشش کرتا تھا۔ پیپر دے آتا تھا، اپنا نام لکھانا اور اردو کی اخبار پڑھنا تو آ گئی تھی۔ وقت گزرتا گیا، میں 20 سال کا ہو گیا۔ سیٹھ کے پاس کام کرتے 7 سال ہو گئے تھے۔ سیٹھ کے ہاں کام کرتا تھا، وہیں سے ایک لڑکے کا میری بہن کے لیے رشتہ آیا۔ بہن 19 سال کی تھی۔ اماں نے پتہ کروایا، لڑکا تو شریف تھا، اسی لیے اس نے اماں سے پوچھ کر ہاں کر دی۔ فرض تو ادا کرنا تھا، اور جب اچھا رشتہ آ رہا تھا تو میں نے ٹھکرایا نہیں۔ میں پہلے ان دونوں کا فرض ہی ادا کرنا چاہتا تھا۔ گڑیا، اس میں تو میری جان بستی تھی۔ وہ 2 سال کی تھی جب ابا کی ڈیتھ ہوئی تھی۔ وہ اکثر ابا کے متعلق باتیں کرتے فخر سے کہتی تھی، میرا بھائی جو میرا محافظ ہے۔ میرا سینہ فخر سے چوڑا ہو جاتا تھا۔ بہن کی شادی کا دن آ گیا۔ اس کی ساس نے جہیز کا بولا تو میں نے قرض لے کر جہیز جمع کیا تھا۔ بہن کی شادی کا دن آ گیا۔ مجھے بہت پریشر تھا کہ میں نے شادی کی ذمہ داری سنبھالنی تھی۔ ابھی شادی کے شروع کے دن تھے۔ شادی کے اوائل دنوں کی بات ہے کہ بہن کی ساس نے اسے پکڑ لیا۔ دیکھو، یہ بات مجھے بالکل پسند نہیں کہ میرے گھر کی کوئی بات باہر نکلے۔ خبردار، جو مجھے پتہ چلا کہ تم نے میرے گھر کی کوئی بات کسی کے سامنے کی ہے، اپنے مائکے میں بھی نہیں کرنی، سمجھی؟ انہی باتوں سے ایک لڑکی کی تربیت کا پتہ چلتا ہے۔ اچھی لڑکی ایسی کوئی حرکت نہیں کرتی جس سے اس کے سسرال کی عزت پر حرف آئے۔ اس کے لیے سسرال کی عزت سے بڑھ کر اور کچھ نہیں ہوتا۔ وہ بیچاری تو پہلے ہی اماں کی نصیحتوں پر عمل کرتی آئی تھی، اسی لیے ساس کی ہاں میں ہاں ملا دی۔ اماں نے اسے کہا کہ اب اس کے شوہر کا گھر ہی اس کا گھر ہے، اب سے تمہیں وہیں رہنا ہے۔ اس کی ساس روز روز مائکے فون کرنا بھی کوئی اچھی بات نہیں۔
گھر پہ توجہ دو، اس کی دیکھ بھال کرو، دل خود ہی لگ جائے گا۔ وہ کبھی مہینے بعد کچھ دیر کے لیے آتی تو تب بھی اس کا ذہن الجھا ہوا ہی ہوتا تھا۔ شوہر کا رویہ بھی دھوپ چھاؤں جیسا تھا، کبھی اتنا مہربان اور کبھی اتنا سنگ دل بن جاتا تھا۔ اس کی ساس بہت تیز خاتون تھی، بیٹے کو قابو میں کیا ہوا تھا کہ بیوی کی بات نہ سنے۔ یہ گھر میرا ہے، میں اسے ہمیشہ اپنی مرضی سے چلانا چاہوں گی، جسے یہاں رہنا ہے اسے میری مرضی سے رہنا ہوگا، سمجھی؟ اللہ میاں کی گائے نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ وہ جب آتی میں چند ہزار دے دیتا، وہ بیچاری شرمندگی سے انکار کرتی رہ جاتی، لیکن میں زبردستی دے دیتا کیونکہ میں نے خود اس کی ساس کو 2-3 بار کہتے دیکھا کہ مائکے سے کچھ پیسے لائی ہے یا خالی ہاتھ آئی ہے۔ کبھی کبھار تو بیچاری مجھ سے نظریں چرا کر شرمندہ ہو جاتی تھی۔ جب سے سیٹھ کو پتہ چلا تھا کہ میں نے قرض پہ اپنی بہن کی شادی کی ہے، وہ مزید تنگ کرنے لگا تھا۔ مجبور کی مجبوری سے فائدہ اٹھانا تھا نا، مجھ سے ڈبل محنت لیتا۔ اسے پتا تھا کہ غریب کو مار بھی دو تو اس نے کون سا اف کرنی ہے۔ ساس کو وہ روز لیکچر سنتی، کبھی بھر جاتی تو اماں کو بتاتی۔ اماں ہمیشہ بہن کو سمجھوتا کرنے کا کہتی تھی۔ ابھی لیکچر کمپلیٹ نہیں ہوا تھا پر فون کی گھنٹی بج اٹھنے پر ساس صاحبہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ بیٹی کا فون جو آ گیا تھا، اب گھنٹہ گفتگو چلنی تھی جس میں بیٹی نے خوب ساس کی برائیاں کرنی تھی۔ جب ہم میں سے کوئی بہن سے ملنے جاتا تو ساس کا رویہ بہت اکتایا ہوا ہوتا تھا، لیکن اللہ کا شکر تھا کہ سال بعد بیٹا ہونے سے بہن کی پوزیشن بن گئی تھی۔ میں نے بھی بہن کو سکھی دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کیا کہ اس سونے رب نے غریب کی بیٹی کی عزت رکھی تھی۔ اماں نے اتنے وظیفے کیے تھے، منتیں مانگی تھی کہ بیٹی کا گھر بس جائے، بیٹے کے پیدا ہونے پر ہی مٹھائی بانٹی تھی۔ چل کل منہ تیرے ہاتھوں میں جان نہیں ہے، 2 گھنٹے سے صرف 10 بوریاں ہی لوڈ کی ہیں تو نے۔ بخار کے باوجود میں دہاڑی کی لالچ میں کام پر چلا گیا، ورنہ پیسے بھی کاٹتے اور کھال بھی اتارنی تھی۔ سیٹھ کے غصے بھری آواز کانوں میں پڑی۔ بڑا کیا ہوتا جا رہا ہے، ہڈ حرام اور کاہل ہوتا جا رہا ہے۔ تو پہلے میرے پاس آ، میں تیری مالش کر دوں تاکہ تو کام چستی سے کر سکے۔ اس کو اچھے سے سمجھ آ رہا تھا کہ مالک اس کی چمڑی ادھیڑ دے گا۔ ٹھیکیدار صاحب معافی دے دو، مجھے کل سے تیز بخار ہے، میں کام پورا کر لوں گا، بس مجھے سزا مت دو، مجھے معاف کر دو۔ محمد محسن کے معصوم چہرے پر ٹھیکیدار کا ہاتھ میں لہراتا چبک کی وجہ سے خوف امٹ امٹ کر آنسوؤں کی صورت بہنے کو تیار تھا۔ مار مار کر مجھے بے ہوش کر دیا، وہ سمجھا میں مر چکا ہوں، اسی لیے چھوڑ کر بھاگ گیا۔ جب آنکھ کھلی تو ایک نرم گرم بستر پر تھا، ایک 40 سے 50 سالہ خاتون مکمل پردے میں بیٹھی پریشانی سے میرے ہوش میں آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ میں اٹھا تو انہوں نے دوائی دی، پیسے دیے، کہتے ہیں کدھر کام کرتے ہو؟ میں نے بتایا ابا فوت ہو گیا ہے، بہن کی ذمہ داری میرے کاندھوں پر ہے، اسی لیے میں ان کے پاس کام کرنے پر مجبور ہوں۔ کہتی ہے تم میرے پاس کام کرو گے، لیکن گھر سے تھوڑا دور ہے، میرے گھر میں گارڈ کی نوکری کرنی ہے، تنخواہ بھی سیٹ سے ڈبل تھی۔ میں نے فوراً حامی بھر لی۔ کہتی ہے جب تک زخم ٹھیک نہیں ہو جاتے تب تک نہیں آنا۔ میں گھر آ گیا، اماں کو ساری بات بتا دی۔ انہوں نے سیٹھ کو خوب گالیاں دی، کہتی ہیں اللہ نے مالکن کو فرشتہ بنا کر بھیجا ہے۔ یوں میں اور اماں بہن تو دور رہ کر کمانے لگا۔ مالکن نے تو یہاں تک کہا تھا کہ سیٹھ پر کیا کر لیتے ہیں، میں ایسا نہیں چاہتا تھا۔ سیٹھ نے باہر نکل کر میری زندگی حرام کر دینی تھی۔ مالکن جب تک سہارا دیتی ہے اسی لیے اس سے جان چھڑا لی تھی، یہی بہتر تھا۔ مالکن کے گھر اتنا کام نہیں تھا اور مار بھی نہیں پڑتی تھی، بڑی بہن کی طرف سے بھی بے فکرا تھا اور گھر میں سب ٹھیک تھا۔ اماں نے جوڑ کر کچھ بہنوں کا پیسہ جمع کیا تھا، بہن کا ایک جگہ رشتہ دیکھا، وہ لوگ بہت اچھے تھے، لڑکا بھی شریف تھا، اس کے گھر والے بھی ٹھیک لگے۔ سب سے پہلے جہیز کی بات کر لی تھی تاکہ بہن کو کوئی تکلیف نہ اٹھانی پڑے۔ میں نے اسے کہا کہ میری بہن کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ میں نئی نوکری کی وجہ سے بیگم صاحبہ کو چھوڑ کر نہیں جا سکتا تھا، حالانکہ میری بیگم صاحبہ بہت اچھی تھی، کبھی کبھار اضافی بونس بھی دے دیتی تھی۔ بھائی آپ نے وعدہ کیا تھا آنے کا، آپ کیوں نہیں آ رہے؟ بہن نے آزردگی سے پوچھا تھا، اور میں کیا بتاتا کہ ٹکٹ کے لیے رکھے پیسے اسے دلہن بنا دیکھنے اور اس کی خوشی میں شامل ہونے کے لیے پائی پائی جمع کیے پیسے زیور کپڑوں اور سامان کی کمی پورا کرنے کے لیے بھیج دیے ہیں۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ اس کے سسرال والے کچھ بھی کہیں، پہلے بڑی بہن کا حال دیکھ چکا تھا، وہ بیچاری تو روز ساس سے مار کھاتی تھی، میں جتنے بھی پیسے دیتا اس کے سسرال والوں کا دل نہیں بھرتا تھا۔ وہ رونے لگی، میرا دل بیٹھ گیا، ابا کے بعد میں نے ہی اسے پالا تھا، وہ میری بیٹیوں کی طرح تھی، پگلی رو کیوں رہی ہے؟ اگر چھٹی مل جاتی تو میں ضرور آتا، اور ایک میں نہیں تو کیا ہوا، سب تو ہیں نا تیرے پاس۔ میں نے اسے پیار سے بہلایا، کس بھائی کا دل نہیں کرتا ہوگا کہ وہ اپنی بہن کو رخصت کرے۔
جھوٹے لفظ مشکل سے ادا تو کر دیے تھے لیکن کسک بڑھ گئی تھی۔ غریب کی مجبوریاں اسے جینے نہیں دیتی، ایسے ہی مار دیتی ہیں۔ میں نے اپنے دل کو بہلایا۔ اس نے کہا سب ہیں لیکن آپ تو نہیں ہیں نا۔ میرے سر پر ہاتھ رکھ کر مجھے رخصت نہیں کرو گے بھائی؟ وہ شروع سے ہی بہت لاڈلی تھی، جو ایک بار ضد ٹھان لیتی تھی وہ کر کے رہتی تھی۔ اماں کو کہا کہ تم اسے اداس نہ ہونے دینا۔ روتے روتے مزید کچھ کہے کچھ سنے فون بند کر دیا گیا۔ تب بھی دونوں طرف دل بھاری ہوئے تھے اور اب بھی بستر پر لیٹے فہد میرا دل پھر سے ڈوبنے لگا تھا۔ میں خاموش ہو گیا تھا۔ مالکن سے بات کی، مجھے پتا تھا وہ چھٹی دے دیں گی۔ انہوں نے مجھے چند پیسے بھی دیے اور 2 ہفتے کی چھٹی دے دی۔ ان کی اسی صفت کی وجہ سے میں ان کا گرویدہ تھا۔ وہ اس سیٹ سے بہت اچھی تھی، انہوں نے ہی مجھے نجات دلائی تھی۔ بھیگی پلکوں کے گوشے سے ایک آنسو لڑک گیا۔ فون گیلری کھولی تو گیلری میں نظر آتی تصویریں اور تصویروں میں قید لمحے پریشان کرنے لگے۔ میں کیسے مالکن کا شکر کرتا، میں ساری عمر ان کا شکر گزار بن کر رہتا۔ میں نے گھر والوں کو آنے کا بتایا تو بہن کا چہرہ کھل اٹھا تھا۔ وہ بہت خوش تھی۔ اماں کہتی ہیں تیرے آنے سے مجھے سہارا مل گیا ہے۔ تو نے اپنے باپ کا فرض پورا کیا، دونوں کا فرض ادا کر دیا ہے۔ اب اللہ ان کو ان کے گھروں میں خوش رکھے۔ میرے آنے سے گھر کا منظر ہی بدل گیا تھا۔ خوشیوں کے جلتے چراغوں کی لو مزید تیز ہو گئی تھی، کہے گونج رہے تھے۔ بہنوں کا چہرہ کھل اٹھا تھا، خوشی کا مزہ دوبالا ہو گیا تھا، اور اس 4 دیواری نے بڑے عرصے کے بعد ڈرائنگ روم کا وہ منظر بھی دیکھ لیا تھا۔ میں ماں کے قدموں میں بیٹھ گیا تھا اور ماں صوفے پر بیٹھ کر اس کے بالوں میں تیل لگا رہی تھی۔ بہن دن بھر کی مصروفیت کے بعد بھی اپنے بھیا میرے لیے خود چائے بنا کر لا رہی تھی، اور آج تو شادی کی رونقوں کی وجہ سے باقی رشتہ دار بھی موجود۔ گہما گہمی تھی، گو آج وہ گھر ہر طرح سے مکمل تھا۔ میں نے کہا دونوں بہنیں چلی جائیں گی تو گھر سونا ہو جائے گا۔ ان کی شرارتوں سے ہی تو گھر میں رونق ہوتی تھی۔ ایک دن بعد بہن کی شادی تھی۔ میں نے جتنا کمایا تھا وہ بہنوں پر لگانا تھا۔ ان کی رخصتی کا وقت آ گیا تھا۔ میرا دل بہت اداس تھا۔ بیٹیاں تو پرایا دھن ہوتی ہیں، ایک دن تو رخصت ہونا ہی ہوتا ہے۔ نکاح پڑھایا گیا، پھر مہمان آنا شروع ہو گئے، کھانا کھل گیا، سبھی تعریفیں کر رہے تھے۔ یہ سب میری مالکن کی کرم نوازی تھی کہ انہوں نے مجھے اس قابل کیا تھا۔ اسٹیج سے گاڑی تک اٹھتے ہر قدم کے ساتھ دھڑکن بے ترتیب ہو رہی تھی۔ گاڑی میں بٹھا کر رخصت کیا تو یوں لگا جیسے کوئی دل نکال کر لے کر جا رہا ہو۔ لب خاموش تھے، پلکیں بھیگی ہوئی تھیں۔ بابل کے آنگن کی چڑیا اڑی تو جیسے بہت سے رنگ ساتھ لے کر چلی گئی ہو، اور اب اسے 3 دن بعد آنا تھا۔ 3 مشکل دنوں کے بعد وہ واپسی پر اپنے شوہر کے ساتھ آ رہی تھی کہ راستے میں ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ میں بھاگا بھاگا اسپتال گیا، جب تک میرے بہنوئی کا انتقال ہو چکا تھا، اور ڈاکٹرنی سے بہن کے متعلق پوچھا تو بولی کہ دیکھیں مریضہ کی حالت کریٹیکل ہے، انہیں ICU میں شفٹ کر دیا گیا ہے، اگلے 24 گھنٹے بہت اہم ہیں۔ ہم اپنی کوشش کر رہے ہیں، آپ بس دعا کریں اور دوسری میت کے لیے ایمبولینس کا انتظام کر لیں۔ لڑکے کے گھر والے بھی آ گئے تھے۔ لڑکے کی ماں میری بہن کو منحوس کہنے لگی، کہتی اس کی وجہ سے میرا بیٹا مرا ہے۔ مجھے ان کی ذہنیت پر بڑا افسوس ہوا۔ اللہ نے سب کی زندگی لکھ رکھی ہے، وہ بیچاری تو خود زندگی اور موت کی کشمکش میں ہے۔ کچھ باتیں سننا کتنا مشکل ہوتی ہیں، لیکن سننا پڑتی ہیں، سہنا بھی پڑتا ہے۔ جوان موت کی خبر نے دل جکڑ لیا تھا اور گڑیا کی حالت پریشان کر رہی تھی۔ ICU کے باہر کی راہداری کا منظر افسردہ تھا۔ لڑکے کا باپ رو رہا تھا، وہی بابا جو 3 دن پہلے چہک رہے تھے۔ ایک ذمہ داری سے سبکدوش ہونے پر خوش تھے، آج ان کے کاندھے ڈھلک گئے تھے۔ دونوں ہاتھوں کی پھنسی ہوئی انگلیاں اور ان ہاتھوں کی پشت پر گرتے آنسو اندر کی ٹوٹ پھوٹ کا بتا رہے تھے۔ ماں کدھر تھی؟ وہ تو ہوتے ہوئے بھی نہیں تھی۔ کیسے یقین آتا کہ جس بیٹی کو 3 دن پہلے سرخ جوڑے میں ودا کیا تھا، خون سے سرخ لباس میں وہ یوں ان کے سامنے بے حس و حرکت پڑی ہوگی، اور میں بکھرا بکھرا سا ایک بینچ پر ڈھیسا گیا تھا۔ بے یقینی ہی بے یقینی تھی، ذہن معاف تھا اور دل پریشان۔ 2 دن یوں ہی گزرے، امید کے چراغ چلتے ہوئے، ڈر کی ڈوری سے لٹکتے ہوئے۔ وظیفے بھی کیے، نفل بھی پڑھے، بڑے ہسپتال منتقل کرنے کی تگ و دو بھی کی، لیکن لمحے بھر کی امید کو اگلے پل کی کوئی خبر ہلا کے رکھ رہی تھی۔ ڈاکٹر نے یہی کہا کہ انڈر آبزرویشن ہے۔ بہن بھی اماں کا دھیان رکھنے اسپتال آ جاتی تھی۔ میں نے جتنا پیسہ تھا لگا دیا، ہر ممکن کوشش کی کہ میری گڑیا بچ جائے۔ اس بیچاری نے ابھی کتنی زندگی جی تھی، ابھی تو خوشیوں نے اس کی زندگی پر دستک ہی دی تھی۔ کتنا مختصر ہوتا ہے خوشیوں کا آنا اور پھر خاموشی سے بہت کچھ چلے جانا۔ کچھ دیر بعد ڈاکٹر آئے اور بولے کہ ہم معذرت خواہ ہیں، ہم آپ کی بچی کو بچا نہیں سکے۔ یہ لفظ نہیں تھے، سیسا تھا جو کانوں میں انڈیلا گیا تھا، ایک پنچ تھا جس نے دل بند کر دیا تھا۔ میری عزیز ترین متاع رخصت ہو گئی تھی۔ میں بلک بلک کر رو دیا، لیکن غم ہلکا ہو ہی نہیں رہا تھا۔
کسی چھوٹے بچے کی طرح رو رہا تھا، صبر ہی نہیں آ رہا تھا۔ میں اپنی بہن کی حفاظت نہیں کر سکا تھا، یقین ہی نہیں آ رہا تھا، اور یقین آتا بھی کیسے کہ اس کی گڑیا اب کبھی اسے نہیں بلائے گی۔ دل ریزہ ریزہ تھا اور غم بڑھتا جا رہا تھا۔ ایمبولینس میں ساتھ بیٹھا تو یہ سفر اس سے زیادہ مشکل تھا جو اسٹیج سے گاڑی تک اس نے طے کیا تھا۔ بہرحال بے حال بھائی نے اپنی گڑیا کو کاندھا دیا تو آنسو پھر سے روا ہوئے اور خود سے گویا ہوا۔ اپنے ہاتھوں اپنی گڑیا کو لحد میں اتار کر آیا تھا۔ زندگی جیسے بے رونق ہو گئی تھی کہ پیٹ کی آگ کو بجھانے کے لیے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی تھا۔ اسی لیے دوبارہ حویلی میں چلا گیا۔ بیگم صاحبہ نے بہت افسوس کیا اور ایک کوارٹر دے دیا کہ اپنی ماں کو ساتھ رکھ لو۔ میں ان کا بہت مشکور تھا۔ اللہ نے ایسے زندگی میں انسان بنائے ہوئے ہیں۔ رات کا تیسرا پہر اپنے اندر ڈھیروں بے بسی اور بے قراری سمیٹے حویلی کے در و بام سے لپٹ گیا۔ بظاہر تو کچھ غلط نہیں تھا اور سب افراد خواب خرگوش کے مزے لوٹ رہے تھے، لیکن یہ کیسی بے بسی سی بے قراری تھی جو کروٹ پر کروٹ بدلنے پر مجبور کر رہی تھی۔ بہن کی موت نے نڈھال کر دیا تھا، یہاں بھی کام میں دل نہیں لگتا تھا، لیکن پیٹ تو پالنا ہی تھا، گھر کا چولہا جلانا تھا۔ ہر بات پر اس کی کوئی بات یاد آ جاتی تھی۔ کتنی چاہ تھی اسے کہ لیکن شاید اس کی اتنی ہی زندگی لکھی تھی۔ اس کو فوت ہوئے سال ہو گیا تھا۔ اماں نے مجھ پر زور دینا شروع کر دیا، کہتی ہیں میں گھر کی اکیلی ہوتی ہوں، گھر کاٹ کھانے کو دوڑتا ہے، تم شادی کر لو، گھر کی رونق ہی لگ جائے گی، کم سے کم میرا دل ہی بہل جائے گا، تیرے بچے دیکھ لوں گی، ان کی طبیعت کے پیش نظر میں پہلے تو نہ کرتا رہا، پتہ نہیں کیسی لڑکی آئے گی، کہیں مجھے ماں سے دور ہی نہ کر دیں۔ اماں اور بہن کو میری شادی کی پڑ گئی، کہتی ہیں گڑیا ہوتی تو وہ بھی یہی چاہتی کہ تمہاری شادی ہو جائے۔ میں نے ان کی خواہش کو دیکھ کر ہاں کر دی اور اماں سے کہا کہ اپنے جیسی سگڑ عورت کا میرے لیے انتخاب کیا ہونا۔ میری شادی کی تیاریوں میں اماں کا بھی دل لگ گیا تھا، ورنہ وہ بیٹی کے جانے کے بعد اداس رہنے لگی تھی۔ میری تنخواہ اتنی تھی کہ گھر کا نظام اچھا چل سکے۔ مالکن بہت اچھی تھی، اماں تو انہیں دعائیں دیتی نہیں تھکتی تھی۔ گھر میں شادی کا شور اٹھا تو بہن بھی مدد کرنے کو آ گئی۔ اماں نے دیواروں کو رنگ دے کر گھر کو تھوڑا خوبصورت بنانے کی کوشش کی۔ آخر میری شادی کا دن بھی آ گیا، وہ گھڑی بھی آ گئی جس کا شدت سے انتظار تھا۔ بارات اتنی دور نہیں جانی تھی، محلے کی چند عورتیں تھیں، بیٹیوں کی عزت سب کی سانجھی ہوتی ہے۔ بہن کے سسرال والے شریک تھے، اب 35 سال کا ہو گیا تھا، کہیں ہماری وجہ سے لڑکی والوں کو کسی شرمندگی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ بہن کہتی ہے بھائی ہم نے جیسی لڑکی پسند کی ہے نا، معصوم اور بھولی بھالی سی، آپ نے ساری عمر دعائیں ہی دینی ہیں۔ نکاح کے بعد رخصتی کا دور چلا، یہ لمحہ سب کے لیے ہی مشکل ہوتا ہے۔ ایک بیٹی کو بیاہ کر دوسرے گھر جانا ہے، ایسا گھر چھوڑنا ہوتا ہے جہاں اس نے بچپن گزارا ہوا ہوتا ہے، جہاں اس نے سکھ دکھ کی زندگی کے جھیلے ہوتے ہیں۔ گھر کی رونق چلی جائے تو والدین ایسے ہی اداس ہو جاتے ہیں۔ بیوی رخصت ہو کر گھر آ گئی تھی، اماں اور بہن اپنی رسموں میں لگی ہوئی تھی۔ میری انٹری بھی نیک کے بعد ہوئی۔ میری بیوی کا نام دلاویز تھا۔ دلاویز اپنے نام کی طرح منفرد اور خوبصورت تھی۔ فطرت کے سارے حسین رنگ اس کی کمزوری تھے، کبھی وہ پانی کے جھرنوں سے کھیلنے والی چنچل دوشیزہ بن جاتی تو کبھی ہواؤں کے دوش پر اڑنے والی پنچھی، غرض کہ وہ زندگی کے ہر لمحے سے خوشیاں کشید کرنے والی ایک لڑکی تھی۔ مگر ان سب سے بڑھ کر اسے بچپن سے ہی رنگوں سے پیار اور پڑھائی سے بیر تھا۔ وہ سارا دن رنگوں سے کھیلتی اور اپنی اس رنگین دنیا میں گھنٹوں مگن رہتی، الٹی سیدھی تصویریں بنا کر ان میں مختلف رنگ بھرنا اور پھر سب کو دکھا کر خوش ہونا اس کا پسندیدہ ترین مشغلہ تھا۔ پوت کے پاؤں پالنے میں ہی نظر آ جاتے ہیں کہ مزاق گھر کی ساری دیواریں اس کے شوق کا آئینہ بن چکی تھی۔ وہ زندگی سے بھرپور لڑکی تھی، اس نے ساری عمر کفایت شواری ہی سے گزارا کیا تھا۔ میں نے اپنی بیوی کو کہا کہ اسے تم اپنا ہی گھر سمجھو، اسے سونے کی چیز دینے کی ہمت تو نہ تھی، لیکن وہ بیچاری چاندی کی چوڑیوں پر ہی خوش ہو گئی تھی۔ میری بیوی کہتی ہے کہ آپ کے گھر والے میرے گھر والوں جیسے ہیں، اچھا تھوڑی لگے گا کہ ایک بیٹی کے ہوتے ماں کام کرے۔ مجھے اپنی بیوی کی بات بہت پسند آئی تھی۔ بہن بھی آتی تو ان کے کام کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتی تھی، ان کی آؤ بھگت میں لگی رہتی۔ میری ساس بہت اچھی خاتون تھی، انہوں نے اتنی اچھی تربیت کی تھی، وہ جب بھی آتی یہی کہتی کہ شوہر کا مقام اسلام میں بہت اونچا ہے، بیوی کو اس کی خدمت کرنی چاہیے۔ وہ شروع سے ذرا سخت مزاج خاتون تھی، اپنے اصول کی پکی تھی، انہوں نے اماں کی طرح زمانے کی سختیاں جھیلی تھی، تبھی وہ اونچ نیچ کو سمجھتی تھی۔ شادی کے دوسرے ہی دن اس نے اماں کو کہا تھا کہ اب وہ کوئی کام نہ کرے۔ میں بھی مطمئن تھا، میری شادی شدہ زندگی بہت اچھی گزر رہی تھی۔
واقعی صحیح کہتے ہیں کہ بیوی کے آنے سے گھر میں رونق آ جاتی ہے۔ اماں کا بھی دل بہل گیا تھا۔ مجھے مالکن کے پاس کام کرتے کافی عرصہ ہو گیا تھا۔ میں نے مالکن کی ماضی کی زندگی کے بارے میں کبھی تجسس نہیں کیا کہ لوگ ان کی باتوں پر کان دھریں۔ لوگوں کا تو کام ہے باتیں بنانا۔ معلوم نہیں ان جیسی شریف عورت کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کیوں کرتے تھے۔ مالکن کے بارے میں سب کہتے تھے کہ مالکن بڑی بد کردار ہے، جبھی مالکن کے بچے اور شوہر انہیں چھوڑ کر جا چکے ہیں۔ میں نے شروع سے مالکن کو اکیلے ہی دیکھا تھا۔ مجھے تو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ ان کا کوئی بچے بھی ہیں، جبکہ میری مالکن تو شرعی پردہ کرتی تھی اور غریبوں میں راشن بھی بانٹتی تھی۔ ٹرک آتے تھے اور بوریاں لوڈ کر کر لے جاتے تھے اور آگے مختلف شہروں میں غریبوں تک مال چلا جاتا تھا۔ مالکن کے کچھ خاص بھروسے مند آدمی ہی تھے جو کہ کام کرتے تھے۔ سب نوکروں کو اضافی تنخواہ بھی دی جاتی تھی۔ عید کے موقع پر کپڑے بھی ملتے تھے۔ ایک دن جب میں مالکن کے راشن بانٹ رہا تھا تو میری بیوی بولی، سنو جی، ایک بوری خود بھی رکھ لو۔ میں نے چپکے سے ایک راشن کا بورا رکھ لیا، پر جو ہی بورا کھولا پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ بورے کے اندر راشن کے ساتھ سفید پاؤڈر بھی نکلا۔ بیوی بولی، یہ کیا ہے؟ میں نے سونگھ کر دیکھا تو وہ ڈرگ تھی۔ میں حیران ہو کر رہ گیا کہ مالکن یہ دھندا کر رہی ہے۔ وہ تو اتنی نیک بنتی تھی، وہ تو کہتی تھی یہ غریبوں کا راشن ہے۔ ہر ہفتے ٹرک میں ڈرگز لوڈ ہو رہی تھی۔ دراصل یہ سب جھوٹ تھا، دھوکہ تھا، اور ان کے خاص ملازم یہ کام کرتے تھے۔ میں نے بیوی کو کہا کہ اس کا ذکر کسی سے نہیں کرنا، ایویں ہی سب ان کے بارے میں غلط باتیں کریں گے۔ ہم ان کے غلام تھے، جب تک جان تھی یہی کام کرنا تھا۔ ویسے بھی انہوں نے میری موقعوں پر مدد کی تھی۔ ابھی ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، ان جیسے امیروں کی غلطی یاد دلا کر میں قہر کو دعوت نہیں دے سکتا۔ اگلے 2 دن میں نے نظر رکھنا شروع کر دی۔ بیگم صاحبہ کے بہت سے خفیہ ملازم بھی تھے۔ پہلے میں نے کبھی غور نہیں کیا تھا۔ ان کے ایک کمرے میں رش لگا رہتا تھا۔ مالکن بھی مجھ سے زیادہ بات نہیں کرتی تھی، یا شاید میں ہی زیادہ محسوس کر رہا تھا۔ مجھے اب مالکن اتنی نیک اور پرہیزگار نہیں لگتی تھی۔ شاید کسی انسان کی برائی پتہ لگ جائے تو وہ اپنی پرانی قدر و قیمت کھو دیتا ہے۔ ہم انسان ہیں، ہم اپنے بندوں کو رب جتنا پیار نہیں کر سکتے۔ مجھے ایسی خاتون لگتی تھی جنہوں نے کبھی گناہ نہ کیا ہو، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ ہر انسان خطا کا پتلا ہوتا ہے۔ کبھی کبھار ہمیں جو نظر آ رہا ہوتا ہے حقیقت اس کے برعکس ہوتی ہے۔ وہ میری محسن تھی، لیکن وہ اتنے غلط دھندے میں نہ جانے کیوں ملوث تھی۔ وہیں سے پتہ چلا تھا کہ جب ان کے شوہر کو ان کے کام کا علم ہوا تو انہوں نے بہت روکا، نہ تم یہ دھندا روک دو، لیکن وہ ضد پر اڑی رہیں تو ان کے شوہر نے بھی بچوں سمیت یہاں سے چلے جانا ہی مناسب سمجھا۔ تب سے یہ اکیلی رہ رہی ہیں، ان سے کوئی ملنے نہیں آتا، سنا ہے ان کا کوئی رشتہ دار نہیں ہے۔ ایک رات میڈم ٹہل رہی تھی، مجھے دیکھ کر کہتی ہیں کہ تمہیں سچ پتہ چل گیا ہے۔ میں حیران ہوا، آپ کو کیسے پتہ چلا؟ کہتی ہیں مال میں سے ایک بوری غائب تھی۔ میں ڈر گیا، نہ جانے اب مالکن میرے ساتھ کیا کریں گی۔ CCTV کیمرے میں پتہ چلا وہ تم لے کر گئے ہو۔ میں نے کہا مالکن، مجھے آپ سے یہ امید نہیں تھی، میں سمجھتا تھا کہ آپ واقعی غریبوں کی مدد کرتی ہیں۔ وہ ہنسی اور پھر رونے لگی۔ آپ نے یہ کام کیوں کیا؟ تو رونے لگی، کہتی ہیں شوق سے نہیں کرتے، شروع میں دنیا نے مجھے مجبور کیا۔ خوبصورت تھی، جہاں کام کی تلاش میں جاتی مجھے لوگ جسم کے لیے استعمال کرتے تھے۔ میری عزت محفوظ نہیں تھی، اتنے دن بھوکے پیٹ گزارا کیا۔ ایک دن بے ہوش ہو گئی تو ایک عورت مجھے گھر لے گئی، پھر ایک عورت نے مجھے بیٹی بنا لیا۔ وہ یہ کام کرتی تھی، مجھے نوید پسند آ گیا۔ ماں کے مرنے کے بعد مجھے ساتھی کی ضرورت تھی۔ اس نے بھی محبت کے بڑے خواب دکھائے تھے، میں اس کے خوابوں میں آ گئی اور شادی کے شروع دن بہت اچھے گزرے۔ جیسے ہی بچے، اس نے مجھ سے مزید دولت کا مطالبہ کرنا شروع کر دیا۔ بولا مجھے پیسے دو ورنہ بچوں کو لے جاؤں گا۔ میں مجبور تھی، لیکن میرے پاس بھی اتنی دولت نہیں تھی، میں اس کا پیٹ نہیں بھر سکتی تھی۔ وہ دن بہ دن منہ کھولتا جا رہا تھا، مجھے مارنے لگا تھا۔ میں ڈر جاتی تو وہ مزید ڈراتا۔ جب میں نے پیسے دینے سے منع کر دیا تو وہ ہنگامہ کرنے لگا، کہتا میں تمہیں برباد کر دوں گا۔ میں بھی اس پہ اپنی آئی پہ آ گئی۔ میرا شوہر دولت کا لالچی تھا، اسے شادی سے پہلے سب پتا تھا کہ میں یہ کام کرتی ہوں، لیکن بعد میں وہ بچوں کے نام پر بلیک میل کرنے لگا۔ کہتا ہے میں بچوں کو سب بتا دوں گا۔ میرے بچے دور ہو گئے، میں خالی ہاتھ رہ گئی۔ میں بہت بد نصیب ہوں، مجھے جینے کا کوئی حق نہیں۔ میں نے بہت منت کی، وہ میرے بچوں کے ذہن بھرنے لگا۔ ابھی تک وہ مجھ سے پیسے لیتا ہے۔ میں منت کرتی ہوں، میں نے جان بوجھ کر اس دلدل میں پاؤں نہیں رکھا۔ میں تو نکلنا چاہتی ہوں، اپنے بچوں کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتی ہوں، لیکن میرا شوہر مجھے ملنے تک نہیں دیتا ہے۔ میں جب اس کی جیب بھرتی ہوں تب وہ بچوں سے کچھ دیر بات کروا دیتا ہے، وہ بھی مجھ سے بات نہیں کرنا چاہتے۔ میں کیا کروں؟ میں بہت بری ہوں۔ وہ شاید بوجھ لیے تھک گئی تھی، اسی لیے مجھ سے سب اظہار کر دیا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، مجھے ان پر ترس آیا۔ میں انہیں بڑی بہن کی طرح سمجھتا تھا،
ان کی عزت کرتا تھا۔ عدالت ان کو انصاف دلا سکتی تھی اگر وہ تھوڑی ہوشیاری سے کام لیتی تو۔ بچے ان کے پاس آ سکتے تھے۔ میں نے کہا آج تک آپ نے میرے لیے اتنا کیا ہے، مجھے بھی موقع دیں۔ اگلے دن ہم وکیل کے پاس گئے، اس کو ساری باتیں بتائیں۔ وہ ہمارا کیس لینے کے لیے راضی ہو گیا۔ مالکن نے اپنے شوہر کو جو پیسے بھیجے تھے اس کی ساری رسیدیں جمع تھیں۔ میری بیوی اور ماں بھی میرے ساتھ۔ وہ کہتی تھی تمہیں اس کی مدد ضرور کرنی چاہیے۔ میں کوئی بے مروت تھوڑی تھا جو برے وقت میں انہیں چھوڑ دیتا۔ ہم عدالت چلے گئے، کیس کیا۔ تگڑا کیس ہونے کی وجہ سے فیصلہ میڈم کے حق میں سنایا گیا۔ ان کا شوہر تو بوکھلا کر رہ گیا تھا، وہ کئی عورتوں کے ساتھ پھرتا تھا۔ اب یوں پیسوں کی لکشمی چلی گئی تو وہ چیخ اٹھا تھا۔ بچے جو اپنے باپ کو ہیرو اور ماں کو غلط سمجھتے تھے، باپ کی ویڈیو دیکھ کر ان کی آنکھیں کھل گئیں۔ انہوں نے اپنی ماں سے سوری کیا۔ وہ اپنی ماں کو کتنا غلط سمجھتے تھے۔ وہ اپنی ماں کے ساتھ آ گئے تھے۔ اب یہ کام اچانک چھوڑنا اتنا آسان نہیں تھا، لیکن پھر بھی مالکن نے کہا تھا وہ اپنے بچوں کی خاطر اب چھوڑ دیں گی۔ انہوں نے حق حلال کی کمائی پیسوں سے چھوٹی سی دکان کھولی جس پر مجھے لگا دیا تھا۔ کہتی ہیں تم آج نہ ہوتے تو کبھی مجھے ہمت نہ آتی۔ میں نے کہا آپ میری محسن ہیں، آپ کو آپ کے برے وقت میں اکیلا نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ اگر آپ نے صحیح راستے کا انتخاب کر لیا ہے تو اللہ آپ کی مدد ضرور کرے گا۔ کہتی ہیں مجھے تمہارے علاوہ کسی پر اعتبار نہیں ہے۔ اس بات کو 20 سال ہو گئے ہیں۔ میں نے اپنی دکان کھول لی، مالکن نے اپنے بچوں کے ساتھ باہر چلی گئی ہیں، اور میری بیٹی میڈیکل کالج میں پڑھ رہی ہے۔ سب بہت اچھا ہے۔ اماں کا 2 سال پہلے انتقال ہو گیا۔ زندگی یوں ہی اپنی رفتار میں دوڑ رہی ہے، کسی کے جانے سے وقت رکتا تو نہیں ہے۔ زندگی کا یہ سفر بے حد مختصر ہے اور اس سفر کی اہمیت سے مفکر ممکن نہیں۔ یہاں خواہشوں کی ڈوریاں بند گئی ہیں، آزمائشوں کی گرہیں لگ گئی ہیں، مگر توکل اللہ اور صحیح مسلسل محبت کا سفر آسانیاں کرے گا اور ہر پل نئی پائیداریاں عطا کرے گا۔ اور اللہ کو وہ لوگ پسند ہیں جو جب کسی معاملے میں اللہ پر توکل کریں اور آزمائش آنے پر اس پر قائم رہیں۔ تو سب سے بڑا معاملہ تو ہماری زندگی ہی ہے۔ کیوں نہ جس نے بنائی ہے اور جس کو مرنے کے بعد بھی واپس دینی ہے، اس کے مرنے سے پہلے زندگی محبت سے سونپ دی جائے۔ اور ہمارا اختیار سراب ہے، خود قرآن میں اللہ نے کہا ہے، اور اختیار تو سارے کا سارا اللہ کا ہے۔ اللہ پر مکمل بھروسہ رکھنا چاہیے۔ اللہ کام سنوارنے کے لیے کافی ہے۔ اللہ پر بھروسہ ایسی نعمت ہے کہ انسان دل میں موجود تمام خدشات سے آزاد ہو جاتا ہے۔ جب کوئی انسان کہتا ہے نا اللہ پر توکل کیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اس بات کو مان لیا ہے کہ اسباب اختیار کرنے کے بعد رب کی طرف سے جو بھی بہترین فیصلہ ہوگا وہ اس کے حق میں کر دیا جائے گا۔ اللہ پر توکل کرنا عظیم کام ہے۔ جب انسان اس بات کو سمجھ لیتا ہے کہ تمام کائنات کا حقیقی مالک اللہ ہے، زندگی موت نفع نقصان اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس کی قدرت سے بڑھ کر کوئی قدرت نہیں، کائنات کے نظام میں کسی کا اختیار نہیں، اس کا کرم بے حساب ہے، وہ خوب علم رکھنے والا ہے، ہر چیز کا خالق ہے، وہی زبردست حکمت والا ہے، ہر چیز سے خبردار ہے، وہ اپنے بندوں سے محبت کرنے والا ہے، وہی کارساز ہے۔ اس حقیقت کو جان لینے کے بعد انسان پر یقین کی ایسی کیفیت طاری ہوگی کہ انسان صرف اپنے رب کی طرف متوجہ ہوگا۔ اس کیفیت کا نام توکل ہے۔ پریشانیاں، آزمائشیں، مصیبتیں تو انسان پر وقتی ہوتی ہیں اور تنگی کے ساتھ آسانی بھی ہے۔ بس ثابت قدم رہیں اور اپنے معاملات اللہ کے سپرد کر دیں، بے شک وہی بہتر کارساز ہے۔